ناظرین، اس وقت معاملہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم نون، پاکستان پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام فے اور دیگر اپوزیشن جماعتیں جو پی ڈی ایم کے اتحاد کی صورت میں حکومت کو گرانے، حکومت کو گھر بھیجنے، حکومت کے خاتمے کے لیے آگے بڑھ رہی ہیں، تو لاہور کا جلسہ قریب تر قریب آ رہا ہے۔ پاکستان مسلم نون نے لاہور کے جلسے سے تمام تر امیدیں وابستہ کی ہیں کہ ایک بڑا جلسہ کیا جائے گا، لوگوں کی بہت زیادہ تعداد ہوگی، لیکن اس سے پہلے کچھ ریلیز بھی نکالی جا رہی ہیں، کارنرز میٹنگز بھی ہو رہی ہیں اور اسی صورت میں مسلم نون کے رہنماؤں پر مقدمات بھی درج کیے جا رہے ہیں۔ حکومت کہتی ہے کہ اپوزیشن کو روکیں گے نہیں، انہیں ایکسپوز ہونے دیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے خلاف مقدمات بھی درج کیے جا رہے ہیں کیونکہ کووڈ کے معاملے کے حوالے سے حکومت سنجیدہ ہے کہ گیدرنگ نہیں کرنی دی جائے گی، لیکن جلسہ کرنے کی ٹھان لی ہے اس وقت پی ڈی ایم کے رہنماؤں نے، ان کے کارکنان نے، ان کے ورکرز نے، اور اب لاہور کے جلسے میں چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ 13 دسمبر کا دن ہوگا جب لاہور میں ایک بڑا جلسہ پی ڈی ایم کی صورت میں ہے مینار پاکستان پر، لیکن اس سے پہلے جب بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ ان جلسوں کا مقصد کیا ہے، تو جواب ہے کہ حکومت کا خاتمہ۔ حکومت کے خاتمے کا کیا طریقہ کار صرف جلسوں کی صورت میں ہو سکتا ہے، یا ایسی تقاریر کی صورت میں، الزامات کی صورت میں، یا للکار کی صورت میں ہو سکتا ہے، یا کوئی آئینی طریقہ کار موجود ہے؟ اگر حکومت کو اسی طرح سے طاقت کے زور پر یا عوامی رد عمل پر گھر بھیجنے کا کوئی طریقہ کار غیر آئینی طریقے سے ہوا، تو کیا یہاں پر وہ جمہوریت جس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم نون نے قربانیاں دیں، اس کا قائم رہنا ممکن ہو پائے گا یا نہیں؟ یہ سوال بھی بہرحال اپنی جگہ بہت اہم ہے۔ اور اب پاکستان تحریک انصاف جو بار بار یہ بات کر رہی ہے کہ جلسے کرنے دیے جائیں گے، جلسوں کی اجازت نہیں دی جا رہی، ساتھ ہی ساتھ ایک ہاتھ سے دکھا کر دوسری ہاتھ سے چھپانے والا معاملہ ہے۔ آج ہم اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت نذیر لغاری صاحب، سینئر صحافی، تجزیہ کار اور ایڈیٹر ان چیف بول، بہت شکریہ لغاری صاحب آپ کے وقت کا۔ پاکستان مسلم نون کی سینئر رہنما تہمینہ دولتانہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ تہمینہ دولتانہ صاحبہ، آپ کو بہت شکریہ میم۔ اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں راجہ یاسر ہمایوں صاحب، ایجوکیشن منسٹر فار ہائر ایجوکیشن پنجاب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما۔ راجہ صاحب، آپ کو بھی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے ہم آغاز کر لیتے ہیں تہمینہ دولتانہ صاحبہ سے، لغاری صاحب آپ کی اجازت ہو۔ تہمینہ دولتانہ صاحبہ، پاکستان مسلم نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام فے، تین بڑی جماعتیں، باقی بھی بڑی جماعتیں، ان کے رہنما آپ کے ساتھ موجود ہیں، سارے لوگ، لیکن حکومت کو گھر بھیجنے کی بات کر رہے ہیں، حکومت کے خاتمے کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ حکومت کو گھر بھیجنا، حکومت کا خاتمہ کرنا، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ جلسے جلوسوں سے ہی ممکن ہوگا؟ اور جو استعفوں کا آپشن آ گیا ہے، اس استعفوں کے آپشن پر 11 جماعتوں کا متفق ہونا ممکنات میں ہے؟ پنکھا نہ چلے۔ تہمینہ دولتانہ صاحب، آپ سن سکتے ہیں؟ جی تہمینہ صاحب، آپ سن سکتی ہیں ہمیں؟ آپ ریپیٹ کر دیں ذرا۔ جی میں سوال پر ریپیٹ کر لیتا ہوں کہ اس وقت آپ حکومت کو گھر بھیجنے، حکومت کے خاتمے کی بات کر رہے ہیں، یہ جلسے جلوس سے کیا حکومت ختم ہو جائے گی؟ اور دوسرا، جو اس وقت استعفوں کی بات ہو رہی ہے، تو کیا استعفوں کا آپشن پر تمام اپوزیشن کی جماعتیں متفق ہیں کہ یہ ہوگا؟ اور استعفے پھر کیا آخری آپشن ہے یا پہلا آپشن ہے اب جلسوں کے بعد؟ بتانا چاہتی ہوں کہ اس وقت جو حالات ہمارے ملک کے ہیں، اس وقت ہمارے لیے ہر آپشن ہم نے اپنا اوپن رکھا ہے کہ کسی طرح اس وقت کی حکومت کو گھر بھیجنا لازم ہے، کیونکہ آپ اس وقت کی حکومت کو اگر ہم گھر نہیں بھیجتے تو غریب آدمی روٹی تک نہیں کھا سکتا۔ ان کے سینس ہی نہیں ہے کہ ایک غریب آدمی کیسے جیے گا۔ اس وقت ایک غریب آدمی کی 16,000 تنخواہ ہے، اور آپ مجھے بتا دیں کہ وہ 2 وقت 3 وقت کی میں بات ہی نہیں کر رہی، صبح اگر وہ روٹی کھاتا ہے اور بعد میں آ کے رات کو روٹی کھاتا ہے، وہ کس طرح جیے گا؟ وہ کس طرح ٹرانسپورٹ میں جائے گا؟ وہ کس طرح اپنی موٹر سائیکل کے اندر ڈیزل ڈلوائے گا، پیٹرول ڈلوائے گا، واٹ ایور دا موٹر سائیکل ریکوائرمنٹ؟ اگر وہ بس میں جاتا ہے تو ٹکٹ کہاں سے لے؟ یہ ایک
आम आदमी का जीना इन्होंने महाल कर दिया है। चीनी इस वक्त इन्होंने सस्ती की क्योंकि कमाद आ रहा है। मैं जिम्मेदार हूँ जी, कमाद आ रहा है, चीनी सस्ती की है, कमाद खरीदेंगे, जब चीनी बनेगी फिर महंगी। आटा 1 रुपए का भी फर्क नहीं डाला। इस वक्त चीजें महंगी हैं। आप जाके आम आदमी से पूछे ना, आप इन लोगों की बातों से ना जाएं, आम आदमी से जाके पूछे कि क्या तुम्हारी रोटी घर में चल रही है, क्या तुम्हारे घर में कपड़ा आ रहा है, क्या आपके बच्चों की दवाइयाँ पूरी हो रही हैं, क्या आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनकी किताबें आप खरीद सकते हैं क्या? क्योंकि हम लोग तो हैं फील्ड के बंदे। यकीन माने वो कहते हैं मुझे हमें बताएं किस तरह इस हुकूमत को हम पारे। हमारे बिहाड़ी का लोगों को मैं लेके जा रही थी मुल्तान, उन्होंने रात को जो मुस्लिम लीगी थे मैक्सिमम लोगों को पकड़ के उन्होंने जेल में डाल दिया और लोग आ गए और वो मुल्तान की तरफ चल पड़े। सही, हमारा कारवां रुका नहीं, हम कारवां लेके मुल्तान पहुंचे। वजह कि लोग इतने तंग हैं इस वक्त के सेटअप कि वो चाहते हैं कि एक्सचेंज हो। और हमारे MNAs, MPs, सेनेटर्स, एवरीबॉडी, मेरा बेटा MP है, ये तो हटाया गया ना जी, आपको पता है जी हाँ। कि जिस तरह सबको हटाया गया, मेरा बेटा MP है। मैंने कहा जी मैं तो बिल्कुल I will resign the minute my party says। सही, 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा। सो मेरा मतलब है everybody at all cost are ready to send this government। तो ये तो फिर बड़ा इस वक्त जो है वो हुकूमत के लिए फिर खतरा है कि अगर तमाम सियासी जमातें भी तैयार हैं इस्तीफों के लिए, तो राजा यासिर हुमायूं साहब ये आखिरी ऑप्शन होता है, तो अपोजिशन तो इस ऑप्शन तक भी पहुंच गई है। फिर आपकी हुकूमत इस वक्त पहले जलसे से खौफजदा है क्या, या फिर अपोजिशन के इस्तीफों से? देखिए, मेरी बड़ी मोहतरम है मैडम तमीना सुल्ताना, मेरी बल्कि बुजुर्ग है मेरी। पहले भी ये मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स के दौर में मुख्तलिफ तरीक़ों में हिस्सा रही हैं। इनको ये अच्छी तरह पता है कि अगर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट टॉपल हुई या इनकी हुई तो उसके मुहरकात क्या थे, और तब आइन में भी खैर एक तरीका मौजूद था जिसकी अमेंडमेंट ये खुद ही कर चुके हैं। तो कोई मुझे ऐसा लॉजिकल आइनी तरीका बता दें कि तहरीक चलाने के नतीजे में किसी के पास ये पावर है कि वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को घर भेज सके। अगर है तो वो उसको एक्सरसाइज कर ले। मेरे ख्याल में तो नहीं है। सिर्फ 2 ही तरीके हैं, या तो खुद प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर दें, जो उनकी तबीयत है किसी सूरत में ना करेंगे, ना उनका ऐसा कोई इरादा है। दूसरा तरीका ये है कि कोई गैर आइनी फिर इकदाम हो जाए, या फिर ये नो कॉन्फिडेंस मूव ले आए। नो कॉन्फिडेंस मूव लाते होते हैं आप असेंबली के अंदर। असेंबली में अगर इनके पास मेजोरिटी है तो 100 में से पहला आज मोशन मूव करें और को फारिग कर दें। अगर नो कॉन्फिडेंस मूव भी नहीं ये कर सकते, इस्तीफे होता है बेसिकली दबाव क्रिएट करने के लिए। जो मिजाज है इमरान खान साहब का वो किसी किस्म के दबाव में आने वाले नहीं है। इस्तीफे दें, वहाँ पे वो बाई इलेक्शन करा देंगे और ये शायद अपना पॉलिटिकल नुकसान ज्यादा कर लें। तो अगर ये देना चाहते हैं इस्तीफे तो शौक से दें। इनको ये भी पता चल जाएगा कि कौन लोग इनके कहने पे देंगे और कौन नहीं देंगे। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मेरा ख्याल है यहाँ पे बैठ के इस बात पे डिलिबरेट हम क्या करें। बाकी बात रहेगी खौफजदा होने की, तो हमें बड़ी अच्छी तरह पता है कि जितने बड़े मर्जी आप जलसे जुलूस कर लें, तो जब तक ये जो पहले 3 मैंने बातें की इनमें से कुछ नहीं होती तो गवर्नमेंट को कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन राजा साहब जो चौथी बात कर रही थी मैडम तमीना दौलताना, उन्होंने कहा कि आम आदमी के लिए इस वक्त जिंदगी बहुत मुश्किल होगी। तो आम आदमी का जो रिएक्शन है वो तो हुकूमत के लिए ज्यादा शायद खौफनाक हो निस्बतन अपोजिशन के जलसों के लिए, अपोजिशन के बयानात से। बहुत सारी चीजों पे तो हमने अल्लाह के फजल से काबू भी पा लिया है। जो टेम्पररी महंगाई आई थी और जो कोरोना वायरस की वजह से जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, ये वो सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं है। लोग बहुत बाशऊर हो चुके हैं, वो समझते हैं। और अगर उन्होंने हमारी परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहेगी तो जमहूरियत में एक तरीका है 5 साल बाद लोगों को मौका मिलता है। ये तो इनके फायदे की बात है। अगर हम नहीं परफॉर्म करेंगे तो ऑब्वियसली उन्हीं को वोट देंगे। दूसरी पॉलिटिकल फोर्स तो यही है ना। तो इसमें इतनी इनको परेशान होने की क्या जरूरत है? परेशान तो हमें होना चाहिए इस चीज पे। तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि इस वक्त ये क्या चाहते हैं द मिडल ऑफ द टर्म। क्या मिडल ऑफ द टर्म महंगाई होने से गवर्नमेंट चेंज हो जाती है? अगर महंगाई हुई और हमने काबू ना पाया इकोनॉमिक अपनी पॉलिसी से इन टाइम, तो इसका रिएक्शन गवर्नमेंट हमें आवाम से हमें भुगतना पड़ेगा ना। तो जाहिर हमें इसकी समझ भी है और इसका इदराक भी है और इसको हमने टैकल भी करना है। तो
مجھے کوئی لاجیکل بات سمجھا دے تو میں پھر اس پہ آگے بات کروں. صحیح. میں پھر لغاری صاحب سے بات جان لیتے. لغاری صاحب، رائے صاحب کہہ رہے ہیں کہ لاجیکل بات ہوتے تو سمجھ بھی آ جائے. اب مہنگائی کا اتار چڑھاؤ تو ہوتا ہے اور حکومتوں میں ہوتا ہے، پہلے پچھلے 5 سال میں بھی، اس سے پچھلے 5 سال میں بھی، اس سے پہلے بھی یہ چیزیں ہوتی رہیں ہوگی نا، ہم کنٹرول کر لیں گے. لیکن یہ تمام سیاسی جماعتوں کا عوامی معاملات کے حوالے سے اکٹھا ہونا ہے یا اپنے مقدمات کے حوالے سے پھر اکٹھا ہونا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ قابو پا لیں گے صورتحال پر تو اس کا تو ہمیں اندازہ نہیں ہے. آئینی طریقہ کار بظاہر بالکل یہی ہے کہ آپ کا کون سا آئینی طریقہ کار ہوگا. 2-3 جو راستے ہیں وہ یہ ہو سکتے ہیں کہ آپ نو کانفیڈنس پر جائیں اور وہ نو کانفیڈنس کامیاب ہوتی ہے تو آپ کامیاب ہو گئے. اور اس کا دوسرا آپشن یہ ہے کہ وزیر اعظم استعفیٰ دیں. تو یاسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ تو استعفیٰ نہیں دیں گے اس لیے کہ وہ اپنا بہت اسٹرک ہوتے ہیں ہوں گے. لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو آپشنز نہیں ہوتے ہیں وہ بھی نکل آتے ہیں. ایسا ہوا تھا، یہ یاسر صاحب کو شاید یاد ہو اور شاید ان کے ابتدائی جوانی کا دور ہو جب میاں نواز شریف نے کہا تھا کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا، ڈکٹیشن نہیں لوں گا اور میں سرنڈر نہیں کروں گا. تو پھر ایک وقت آ گیا تھا، حالانکہ سپریم کورٹ نے ان کو بحال کیا تھا ان کی حکومت کو، مگر انہوں نے استعفیٰ بھی دیا تھا اور انہوں نے باقی چیزیں بھی کی تھیں. تو ایک وقت آتا ہے کہ جس طرح سے میاں نواز شریف صاحب نے کیا تھا اس طرح کی صورتحال بھی پیدا ہوتی ہے. حالانکہ 58(2)B لگ چکا تھا اور اس وار سے وزیر اعظم کا اقتدار ختم ہو گیا تھا اور اس کے باوجود وہ بحال ہو گئے تھے. بحال ہونے کے 2 ہفتے تک بھی نہیں چل پائے تھے اور ہماری بہن تہمینہ دولتانہ اس وقت ممبر تھیں قومی اسمبلی کی اور وہ قومی اسمبلی تحلیل ہو گئی تھی اور نئے الیکشن کرانے پڑ گئے تھے. یہ ہمارے سامنے کی بات ہے اور یہ کل کی بات لگتی ہے جب 93 میں یہ واقعات ہوئے تھے، کس طرح سے چیزیں بنتی چلی گئی تھیں. اور پھر یہ بھی ہوا تھا کہ صرف وزیر اعظم نے نہیں بلکہ صدر نے بھی استعفیٰ دیا تھا، ایسا بھی ہوا تھا. تو اگر یہ خیال ہے یاسر صاحب کا کہ پبلک پریشر معنی نہیں رکھتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پبلک پریشر معنی رکھتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو چیز ڈیٹرنٹ ہوتی ہے سیاستدانوں کے لیے یا سیاسی حکومت کے لیے، جمہوری حکومت کے لیے، وہ ان کے پاس نہیں ہے. ماسز ان کے ساتھ نہیں ہیں.